آج تو اسی حوالے سے آپ کے سامنے ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 5 بجے جب تقریباً یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ شاید افہام و تفہیم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور آپریشن کا جب فیصلہ کیا گیا تو پھر ان 15-20 منٹوں میں جب باقاعدہ ڈپلائمنٹ ایکٹیویٹ کی گئی تو پھر کچھ انتہائی قابل عزت لوگ بیچ میں انوالو ہوئے، جو 2 قابل احترام شخصیات کراچی سے گزشتہ 2 دنوں سے اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں اور اس سلسلے میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان کے نام تو آپ کے سامنے ہیں، مگر جو پس پردہ جو شخصیات اس میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے، میں کل بھی ان کا نام نہیں لیا، شاید وہ یہ پسند بھی نہ کریں، کہ بنیادی طور پہ وہ مذہبی شخصیات ہیں۔ انہوں نے نہ اپنے آپ کو سامنے لے کے آئے اور نہ وہ اس سلسلے میں کوئی پبلک رول کے متمنی ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ حکومت نے بڑی نیک نیتی سے حکومت پنجاب نے بڑی نیک نیتی سے ایک چیلم کے حوالے سے اجازت نامہ جاری کیا، اور جہاں بہت سارے منتظمین اور اکابرین بریلوی مکاتب فکر کے، انہوں نے اس کی پاسداری کی اور اپنے جو تمام لوگ ہیں ان کو بھی پاسداری کرنے کی تلقین کی۔ وہاں چند لوگوں نے اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچانک اسلام آباد پہ مارچ کا اعلان کر دیا، اور اس سے کسی کی نیک نامی نہیں ہوئی۔ انتظامی جو بد انتظامی ہوئی ہے، میں کل بھی کہہ چکا ہوں، آج باضابطہ طور پر اس کو نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے۔ وزارت داخلہ میں ہم نے اسپیشل سیکرٹری کے ماتحت 1 ہفتے کے اندر رپورٹ اور انکوائری وزارت داخلہ کو دینے کا ایک ٹائم فریم سیٹ کیا ہے، اور آج پرائم منسٹر صاحب کی سرکردگی میں میں اور چیف منسٹر پنجاب بھی وہاں موجود تھے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ اسی قسم کی انکوائری پنجاب میں بھی ہوگی، اور یہ فوکس کیا جائے گا کہ کہاں کمزوریاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں۔ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہم یہاں تک یہ مسئلہ نہیں رکھیں گے۔ اب وقت آ گیا، دھرنے کے بعد بھی وزارت داخلہ کی طرف سے ایک پروپوزل گیا کہ یہ ریڈ زون کے بارے میں مجموعی ایک پروپوزل تھا، اور خاص طور پر ڈی چوک کے بارے میں مخصوص تھا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ایک چند لوگوں نے حیثیت بنا دی ہے، اور میں نے آپ کو کل کہا اس کی یہ حیثیت جنرل ضیاء الحق کے دور پہ سے شروع ہوئی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جو لوگ آگاہ ہیں تاریخ سے وہ جانتے ہوں گے کہ چند دن پورے اسلام آباد کو بالکل سیل کر دیا گیا تھا۔ بے نظیر بھٹو صاحب کے دوران کے حکومت کے دوران جب 88 سے 90 بھی واقعات ہوئے، اور ایک خاص طور پہ واقع ہوا جہاں جانوں کا ضیاع بھی ہوا، اور پھر یہ جو دھرنا ہوا، سیاسی دھرنا ہوا پچھلے سال 2014 میں، تو وہ بطور وزیر داخلہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے اس علاقے کو بطور جلسہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے فوری پابندی عائد کر دی جائے، اور آئندہ کسی سیاسی یا مذہبی یا کسی اور گروہ کو ڈی چوک میں نہ جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی کوئی سیاسی اجتماع یا دھرنا کرنے کی اجازت ہوگی۔ ہم نے کچھ فزیکلی بھی
پولیس کو اور سیکیورٹی ایجنسیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ کوئی لوگ بضد ہوں تو انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے. کچھ فزیکل اسپیکٹس کی بھی ضرورت ہوگی, کچھ کنسٹرکشن کی بھی ضرورت ہوگی. یہ پروپوزل جیسے میں نے کہا کہ پہلے بھی وزارت داخلہ نے دیا تھا, مگر اس کو ہم اب آگے لے کے جائیں گے, کیبنٹ کے سامنے لے کے جائیں گے. مگر اس وقت تک, جب تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, مکمل طور پر پابندی ہوگی. کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ جو کوئی گروہ یا شخص یا سیاسی پارٹی اٹھ کے حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہتی ہے, وہ گویا حکومت کو اور اسٹیٹ کو گلے سے پکڑ لیتی ہے. اور جو سینسٹیو ترین علاقہ ہے, جہاں سپریم کورٹ ہے, جہاں پارلیمنٹ ہے, جہاں اور بہت اہم ادارے ہیں, ان کو گویا یلغمار بنا لیتی. تو اس کو آئندہ روکا جائے گا. مگر جیسے میں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی اپروول سے اس میں فزیکلی کچھ ایسی چینجز کی جائیں گی جس سے پولیس کو اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے اور ایسے کسی قسم کی یلغار کو روکنے کے لیے آسانی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جہاں میں ایک طرف مشکور ہوں چند قابل احترام شخصیات کا, جنہوں نے رول ادا کر کل رات کو بھی تقریباً 8 بجے ان پرنسپل یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم ایک آپریشن تو میں نہیں کہوں گا, مگر پولیس کی کارروائی, پولیس رینجرز ایف سی کی کارروائی کے بعد اس علاقے کو خالی کیا جائے. ان سیاسی اکابرین کی پھر مداخلت سے کچھ ٹائم لیا گیا اور پھر وہ اتنا لیٹ ہو گیا کہ فیصلہ کیا گیا کہ آج وہ ٹائم مقرر کیا جائے. اور آج بھی تقریباً ایسا ہی ہوا. ٹائم 4 بجے تھا, پھر سے لیٹ تقریباً 5 بجے کیا گیا. اور جب میں نے یہاں سے ڈائریکشنز دیں کہ اب وقت آ گیا, کیونکہ ہم اندھیرے سے پہلے یہ علاقہ صاف کرنا چاہتے تھے, تو پھر وہ انوالومنٹ ہوئی. میرا تو سینٹر یہاں ہی تھا, تو پھر بار بار ریکویسٹ کی گئی, درخواست کی گئی. ہم نے اسے مزید مؤخر کیا, تو تقریباً 6 بجے پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں گے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں بالکل, اور میں آپ کے سوالوں کا انتظار ہوگا, کہ ہر ایک شخص جس نے قانون کی نفی کی ہے, قانون توڑا ہے, بہت سارے لوگ گرفتار ہیں. میں نے اس سے پہلے فگرز نہیں دیے, صرف راولپنڈی اسلام آباد میں 1070 لوگ گرفتار ہیں. یہ پہلے بھی فیصلہ تھا, اور اب بخیر و خوبی یہ جو اجتماع کا اختتام ہوا ہے, تو یہی فیصلہ ہے کہ اس میں جو بائی اسٹینڈرز گرفتار ہوئے, یا جو لوگ جنہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا, جنہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, ان کو ایک ایک کر کے تحقیق کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. جو بھی قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں, ایک ایک کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اور اس وقت تک جو پرچے دیے جا چکے ہیں وہ کافی سخت ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان مخصوص لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے میٹرو, انہوں نے سیف سٹی کے لاکھوں روپے کے کیمرز توڑے ہیں, کئی تو واضح طور پر وہ سامنے آ گئے ہیں. انہوں نے ایک فائر بریگیڈ کو آگ لگائی ہے, اور اس کے علاوہ ریلنگز توڑی ہیں, سرکاری اہلکاروں پہ حملے کیے ہیں. تو وہ لاہور سے لے کر اٹک تک جہاں بھی ایسی قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے, ان لوگوں کے خلاف, خواہ کوئی بڑا ہے خواہ چھوٹا ہے, اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور جو ویسے ہی دھر لیا گیا جیسے اس ماحول میں ہوتا ہے, جن کے خلاف کوئی قانونی کوئی سخت خلاف ورزی نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیا جائے گا. باقی جو ثالثی کا کردار ادا کرتے رہے اور انہوں نے جو باتیں
ہمارے منسٹر فار ریلیجس افیئرس سے کی یا خواجہ سعد رفیق صاحب سے کی، اس کا اور جو اس طرف سے موقف اختیار کیا گیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا. میرے بھائی ایک سوال کریں نا یار، ایک سوال میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور اسی لیے میں یہی وضاحت کے لیے کوئی اگریمنٹ نہ ریٹن نہ کوئی اور ان کے ساتھ. آپ ہنس رہے ہیں، میرے بھی اعتقاد کر لیں یار. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر کسی کے پاس ہے تو ریٹن اگریمنٹ کوئی چھپ کے تو نہیں ہوتا. ایک ہمارا موقف یہ بھی تھا کہ کوئی ہمارا حکومتی نمائندہ، میں سیاسی نمائندے کی بات کر رہا ہوں، انتظامیہ سے انہوں نے جو ایکسیٹ کیا کہ اگر وہ نارمل انداز سے چلے جائیں گے تو کیا طریقہ کار ہوگا. وہ رات گئے تھا طریقہ کار وضع کیا گیا، مگر باقی جو چیزیں ہیں مجھ سے سوال کریں. نہ کوئی ریٹن اگریمنٹ ہے، نہ حکومت کی طرف سے کسی کو اختیار تھا، اور نہ اس قسم کی کسی قسم کی بھی کوئی رائٹنگ یا کوئی معاہدہ ہوا ہے.